باقی مزارات پر جا کر ایسے افعال کرنا کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوں اور صاحب مزار سے بدظن ہو جائیں، یا مسلمانوں پر اعتراضات ان کے ذہن میں پیدا ہوں، یہ ویسے غیر مناسب ہوتا ہے۔ ادب یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیے، پاؤں کی طرف سے داخل ہوں، چوکھٹ نہ چومیں، چومنا جائز ہے، میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ چوکھٹ چومیں گے ہو سکتا ہے کوئی دور سے دیکھ رہا ہو تو یہ سمجھے کہ سجدہ کر رہا ہے، تو ایسا کوئی فعل عوام کے سامنے کرنا جس کی وجہ سے لوگ بدگمانی کا شکار ہوں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اسی طرح محققین فقہائے اسلام نے، اور وہ کہ جو مذہب اسلام کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، ایسے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کو چومنا بے ادبی ہے، نہیں چومنا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ ادب یہ ہے کہ جب آپ قبر پہ پہنچے تو صاحب قبر سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، اس طریقے سے کہ آپ کا جو رخ ہے وہ صاحب قبر کے سینے کی طرف ہو یا چہرے کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں، اور پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، یعنی کعبۃ اللہ پیٹھ کی طرف ہو اور وہ صاحب مزار سامنے ہو۔ اب آپ ادب سے کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھیں یا جو بھی آپ ذکر اذکار کرنا چاہے کریں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، اس کو ہمارے نبی کریم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان صاحب مزار کی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان صاحب مزار سے اکتساب فیض کروں تو دعا میں اس طرح اور اضافہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے مقبول بندے ہیں، ان کے وسیلے سے مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، تو یہ وسیلے سے دعا مانگے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ حاضری آپ کی باادب حاضری ہوگی، کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے کہ عقیدت کا اظہار وہی شریعت کو محبوب ہے جو دائرہ شریعت میں ہو، اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پھر یہ عقیدت نہیں ہے، یہ جہالت میں چلی جاتی ہے اور بسا اوقات انسان کو کفر میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، بوسہ قبور مختلف فی ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے، یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں، اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی، اور حضرت سعد آئے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، یہ تمہارا سردار آیا، اس کا اٹھ کے استقبال کرو، لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی۔ اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہے؟ میں نے کہا گھر میں، کہنے ذرا باہر نکل کے دیکھو، میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو، میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی، اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی۔ میں نے کہا کمال ہے، کوئی بات کرنے والی ہے تیری؟ ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے، جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میں کہتا ہوں اگر جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے۔ یہ جرأت کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمت کیوں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو، تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے بخشش بھی فرما دے گا۔ نہ لوگ اکٹھے ہوں، نہ مجمع بنے، نہ حلقہ بنے، یار یہاں تو 72 ہوں تو وہ بھی قبول ہے، یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے، سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں۔
یہاں یہ دیکھتے ہیں مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو۔ آپ دیکھیں دائیں بائیں، اپنی نظر رکھیں، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ کوئی حق کا مسافر تلاش کرو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر، لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے، اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دنسا نہیں لیتی اپنے اندر۔ ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں، اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں۔ آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں، غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان